کہ فقہائے کرام نے حقوق اللہ سے زیادہ تاکید حقوق العباد کی بتائی، لیکن حقوق العباد بعد اعتبار سے حقوق اللہ سے زیادہ اہم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ ہے کہ جس سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے، جس سے نفرت کرے اللہ کے لیے کرے۔ کسی کو کچھ دینا ہو تو اللہ کے لیے دے، کسی کو کچھ نہیں دینا، بعض دفعہ نہ دینا بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ پیغمبروں کو بھی حقوق ہیں جی ہمارے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور پیغمبروں کے حقوق بھی ہیں۔ پیغمبروں کے حقوق کیا ہیں؟ تمام پیغمبروں پر ایمان لانا۔ فرشتوں کے بھی حقوق ہیں ہمارے اوپر، کبھی غور کیا کہ فرشتوں کے بھی کوئی حق ہے ہمارے اوپر؟ 40 سے زیادہ ایسے حقوق بتا رہا ہوں جو ہر مسلمان کے ہیں، چاہے وہ والد ہے، چاہے بھائی ہے، چاہے بیٹا ہے، چاہے سسرال ہے، چاہے میکا ہے، چاہے ننیال ہے، چاہے ددیال ہے۔ یہ وہ کامن حقوق ہیں جو ہر مسلمان کے ہیں۔ اگر وہ رشتہ دار ہے اور رشتہ جتنا قریبی ہے اتنے اس کے حقوق اور بڑھ جائیں گے۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سنیے، عورتیں خاوند کا باقاعدہ نام لیتی ہیں، یہ غلط بات ہے، یہ ہمارے معاشرے میں بہت سیدھا سیدھا نام لیتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں، فرماتے ہیں کہ سلطنت چلانا زیادہ آسان، 2 بیویوں کو خوش رکھنا اس سے زیادہ مشکل۔ حقوق العباد، انسانوں کے حقوق، یہ اتنے اہم ہیں، قرآن مجید کے اندر اور حدیث کے اندر اس کی اتنی تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ فقہائے کرام نے حقوق اللہ سے زیادہ تاکید حقوق العباد کی بتائی۔ حقوق اللہ یہ بھی بہت اہم ہے، نہایت اہم ہے، لیکن حقوق العباد بعد اعتبار سے حقوق اللہ سے زیادہ اہم ہے۔ ہمیں دونوں ہی کو پورا کرنے کی نیت، ارادہ اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ حقوق اللہ میں کوتاہی رہے، نہ حقوق العباد میں کوتاہی رہے، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا، ایک آواز دینے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دے گا کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو کچھ تمہارے اوپر حق تھا وہ میں نے معاف کر دیا، اب تم آپس میں ایک دوسرے کے معاملات کو دیکھ لو اور ایک دوسرے کو معاف کر دو، بخش دو، تو پھر میری رحمت سے سارے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ حدیث ایسی ہے کہ اس میں حقوق العباد والوں کے لیے بھی امید کی ایک کرن موجود ہے۔ الحمدللہ جن علماء کرام سے دین سیکھا، مشائخ سے تربیت پائی، نا امیدی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی داد برکاتہ العالیہ، اللہ انہیں جزائے خیر دے، کامل شفا و صحت عطا فرمائے، حضرت کی صحبت میں رہ کے یہ پایا کہ نا امیدی کسی مسلمان کے لیے کبھی کسی درجے میں نہیں، کتنا ہی کوئی برا کیوں نہ ہو، امید کا ایک راستہ ہے۔ ایمان والوں کے لیے نا امیدی نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے اندر امید کی ایک کرن ہے، لیکن وہ کرن کب ہمارے لیے مفید ہوگی؟ جب ہمارے اندر فکر ہوگی، احساس ہوگا۔ اس کو انشاءاللہ آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ تاہم اب ذرا خطرے والی بات بھی سن لیجئے۔ شروع ذرا میٹھی میٹھی بات سے کیا، اب ذرا کڑوی گولی بھی لے لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کے ذمے کسی مسلمان یا انسان بھائی کا کچھ حق ہو، اس کی آبرو سے متعلق یا مال سے متعلق، یا تو وہ آج معاف کروا لے یا ادا کر دے۔ کسی کا کوئی حق ہو مال سے متعلق یا عزت آبرو سے متعلق، یا تو وہ آج اس سے معاف کروا لے یا ادا کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت جب نہ درہم ہوں گے نہ دینار، قیامت کے دن معاملہ کھڑا ہو جائے گا، اور اس وقت جب جن کا حق دینا ہوگا نا، وہ ہماری نیکیاں لے جائیں گے اور اپنے گناہ دے جائیں گے، اور ہمارے لیے جہنم کی آگ ہوگی۔ تو وہ وقت آنا ہے، قیامت کا وقت آنا ہے، اس سے پہلے ہم اپنے بچاؤ کا کچھ انتظام کر لیں۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز سے بات کو سمجھایا۔ پوچھا صحابہ کرام سے کہ بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ اب مفلس وہی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو، نہ ڈالر ہو، نہ ریال ہو، نہ روپیہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، مفلس ہے، غریب۔ کہا نہیں، میری امت کا اصل مفلس وہ ہے، اصل غریب وہ ہے
قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں آئے گا بڑے بڑے اعمال لے کر آئے گا، روزے، زکوٰۃ، حج اور بڑی بڑی عبادتیں بدر سے بنائے ہوں گے، بیانات کیے ہوں گے، پتہ نہیں کیا 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 ہوگا، اور مقبول عبادات لے کر آئے گا۔ لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو ناحق ظلم کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی معاملہ ظلم والا کیا ہوگا۔ اب یہ تو سمجھ رہا ہوگا کہ میں نے اتنے اعمال کیے، اب میں جنت میں جاؤں گا۔ آ جائیں گے سارے حقوق لینے والے، اللہ میں سے کہیں گے یا اللہ ہمارا حق ہے اس پہ، تو اس کی ساری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، حق کے مطابق جس کا جتنا حق ہوگا نیکیاں دی جا رہی ہیں، لوگ اپنا حق لے لے کے جائے جا رہے ہیں۔ لیکن ابھی مطالبہ کرنے والے ختم نہیں ہوئے تھے، باقی تھے، اس کے بعد نیکیاں دینے کے لیے ختم ہو گئیں، ساری نمازیں، حج سب چلا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب حق والے کو تو حق دلوانا ہے، اب ان کے گناہ اس کو دیے جائیں گے، اور یہ جناب حاجی صاحب، یہ نمازی صاحب، یہ زکاتی صاحب، یہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ معاملہ قیامت کے دن پیش آنا ہے، تو ہم اس سے پہلے اپنی تیاری کا انتظام کریں، تیاری کریں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کیا ہماری زبان سے ہمارے مسلمان محفوظ ہیں بھائی؟ ہماری بیویاں، گھر والے، رشتہ دار، دوست، احباب؟ کیا ہمارے ہاتھ سے، ہمارے ہاتھ کی دسترس سے دوسروں کا مال محفوظ ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، نہیں تو ابھی ہم بنیادی طور پر مسلمان کہلانے کے بھی صحیح حقدار نہیں۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے بندہ جائے تو آخری صف میں نیت باندھ کے اس لیے نہ کھڑا ہو جائے کہ آگے کس جگہ خالی ہو اور لوگوں کو گزرنے میں پریشانی ہو۔ بعض لوگ آتے ہیں آخری صف میں نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے سے کسی نے گزرنا ہو، اب گزرے گا تو گناہ گار ہوگا، نہیں گزرے گا تو تکلیف اٹھائے گا انتظار کی۔ کیا یہ بھی بندہ غلط کر رہا ہے؟ حالانکہ نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں، لیکن گناہ گار ہو رہا ہے، دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اور قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اہل حقوق کو ان کے حق دلوا کر رہیں گے۔ اگر کسی بکری نے دوسری بکری کو سر بھی مارا، کسی بکرے نے بکری کو سینگ مار دیا، اس کا بھی حساب ہوگا کیوں مارا تھا۔ حالانکہ جانور مکلف نہیں ہیں، سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ اس حد تک اللہ رب العزت میزان کا معاملہ کریں گے۔ ہماری کوئی بھی عبادت حقوق العباد کا بدلہ دنیا میں نہیں بن سکتی۔ آخرت میں تو ساری عبادتیں دے دی جائیں گی نا حقوق والوں کو، لیکن دنیا میں نہیں۔ ایک آدمی نے حج کیا، اب وہ سمجھے کہ حقوق العباد معاف ہو گئے، نہ۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو شہید کے اوپر بھی قرضہ معاف نہیں، شہید بھی حقوق العباد، شہادت کی وجہ سے نہیں اس کی جان چھوٹتی۔ شہید ہو گیا، مقام شہادت مل گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن جنت کے اندر داخلہ جب تک حقوق والوں کے ساتھ سیٹلمنٹ نہ ہو جائے نہیں ہو سکتی۔ ابھی سیٹلمنٹ کا لفظ جو میں نے استعمال کیا، کیوں؟ سیٹلمنٹ کے بہت سارے طریقے ہیں، کچھ دنیا میں ہیں، کچھ آخرت میں ہیں۔ سیٹلمنٹ کا دنیا میں ایک طریقہ یہ ہے کہ جن کے ہم نے حقوق دینے ہیں مالی، مال سے متعلق، ہم ان کے حقوق ادا کریں، اہتمام کریں، لکھیں اور ادا کریں۔ اگر وہ انتقال کر چکے ہیں تو ان کے ورثاء کو دیں، اگر وہ لاپتہ ہو چکے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا، تو سیٹلمنٹ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ مال ان لوگوں کی طرف سے جن کا حق ہے ہمارے اوپر، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کر دیں۔ یہ کئی ایسے طریقے اللہ نے دے دیے، شریعت نے دے دیے سیٹلمنٹ کے، کہ ہمارے لیے جنت کا راستہ کھل جائے، وہ راستہ بند نہ ہو۔ کسی کا زبانی حق ہم نے دینا ہے، اس کو گالی دے دی، غیبت کر لی، برا بھلا کہہ دیا، دل کو تکلیف پہنچائی، اب یہ بھی سیٹلمنٹ کا طریقہ ہے۔ کیا؟ انسان معافی مانگے، بھئی آپ مجھے معاف کر دیں۔ بات چیت میں جدائی جب ہونے لگتی ہے، انسان ملاقات کرتا ہے، واپسی کے وقت میں ایک جملہ ہمارے بڑے بولتے تھے، وہ ہمارے معاشرے میں ختم ہو گیا، بھئی کہا سنا معاف۔ یہ ہمارے خاندان میں بڑوں میں میں نے خود سنا ہے، ہمارے اندر سے نکل گیا، میرے اندر سے بھی نکل گیا، اب ہمارے نوجوانوں میں نہیں رہا، ہمارے بزرگوں میں تھا، بھئی کہا سنا معاف، راضی رہنا، بھئی اس طرح کی کوئی بات کہہ دی۔
یا وقتاً فوقتاً انسان کوئی نہ کوئی پیغام کسی طریقے سے بات چیت میں، ملاقات میں، کہ بھئی کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، بس ایک دوسرے سے درگزر کرنا چاہیے، آپ مجھ سے درگزر کریں، میں آپ کو معاف کرتا ہوں. اس طرح کے بول اپنے زبان میں، اپنے معاملے میں رکھنے چاہیے. اس کا فائدہ ہوتا ہے، نقصان کوئی نہیں. یہ سیٹلمنٹس کے طریقے ہیں. ایک طریقہ سیٹلمنٹ کا یہ کہ جنازہ تیار ہے، پیچھے وارث کھڑے ہو کے کہتے ہیں بھئی کسی نے ان کا حق دینا ہے، مجھ سے رابطہ کر لے، اب یہ ذمہ دار نہیں، میں ذمہ دار. ایک طریقہ یہ ہے کہ اولاد سیٹلمنٹ کر رہی ہے. اس کے علاوہ بھی سیٹلمنٹس کے طریقے ہیں، وہ قیامت کے دن ہوں گے. وہ کون سے ہیں؟ کسی کا حق دینا ہے، چلو جی جہنم میں ڈال دیا. کتنے سال کے لیے جی؟ بھائی 1 ارب سال کے لیے ڈال دیا. وہاں 2-4 سالوں کی گنتی نہیں ہے. 100 سال، ایک نماز قضا ہونے پہ 2,88,00,000 سال جہنم ہے اگر توبہ نہ کی سچی. چلو بھئی اس کو 1 ارب سال کے لیے جہنم میں ڈال دیا. ابھی 1 ارب سال تک ان کی صفائی ہوگی. جب یہ بالکل صاف ہو جائیں گے، باہر نکل، چلو بھئی جنت میں ڈالو، اور نہیں بھئی وہ ایک اور آ گیا، اس کا بھی باقی ہے. کتنا بھئی؟ اس کے لیے 50 کروڑ سال یا 2 ارب سال کے لیے دوبارہ ڈالو. تو یوں سیٹلمنٹ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، کیونکہ ایمان والا ہے جنت میں تو بہرحال جائے گا. پھر سیٹلمنٹ کا یہ طریقہ بھی ہے کہ وہاں ایک دوسرے کو معاف کر دیا جائے. اور ایک طریقہ اور بھی ہے رحمت والا، کہ اللہ رب العزت اگر چاہیں کسی کے لیے تو اس کے لیے کیا معاملہ کرے کہ حقوق والے آئیں گے، یا اللہ ہمارا حق ہے، اللہ پاک فرمائیں گے دیکھو اس کو چھوڑو، یہ لے لو، یہ دیکھو تمہارا حق تو تھوڑا تھا نا، اس سے ہزاروں کروڑوں گنا زیادہ دے رہا ہوں، اس کو معاف کر دو. کہ اللہ معاف کیا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. پھر سیٹلمنٹ کے اندر کہیں شفاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مل جائے گی. تو کئی طریقے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ دنیا ہی کے اندر ہم اس معاملے کو لیں، قیامت پہ نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ بڑے بھاری معاملات ہیں. ایک امید کی بات اور سنا دوں، حقوق العباد سے ہی متعلق، پھر آگے چلتے ہیں. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے. کتنے؟ 99 بندے مار دیے. اس سے زیادہ حقوق العباد کے اندر اور کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ 100 بندے ہی مار دیے. اب اس کے اندر تڑپ اور فکر، لگن پیدا ہوئی، ہوئے میرا کیا قیامت کے دن ہوگا، میرا کیا بنے گا. یہ اصل یہ احساس ہے، بس احساس ہی جنت میں لے کے جائے گا. اس احساس نے اس کو مجبور کیا. وہ ایک عالم، ایک مفتی صاحب کے پاس پہنچا، ایک عالم کے پاس پہنچا جو علم رکھنے والا تھا. کہا جناب حضرت بتائیے، میں چاہتا ہوں مجھے معافی مل جائے. تیری معافی ہو ہی نہیں سکتی، شریعت صاف ہے، اتنے تو نے قتل کیے ہیں، کوئی طریقہ نہیں. علم کے مطابق، ضابطے کے مطابق بات بتا دی. نے کہا اچھا نہیں ہو سکتی. تلوار نکالی، سینچری پوری، چل تو بھی چل. جب ہونی نہیں تو پھر کام ختم، تو بھی چل. 100 برے ہو گئے، لیکن ان کا اندر آگ لگ گئی تھی، میرا کیا بنے گا. اس کے بعد یہ صاحب ایک عارف کے پاس گئے جو علم بھی رکھتے تھے اور اللہ کی معرفت بھی رکھتے تھے. ان کے پاس گئے، جناب میں نے تو 100 قتل کیے، کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا تم دین کا علم حاصل کرو، اس ماحول کو تبدیل کرو، اس بستی سے نکل کر نیکوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں، علماء رہتے ہیں، اس ماحول میں جاؤ گے، ان علماء کرام سے دین سیکھو گے تو انشاءاللہ کو خیر کی سبیل نکل آئے گی، اللہ مہربانی فرما دیں گے. اب یہ شخص گناہ گاروں کی بستی سے نکل کر نیکوں کی بستی کی طرف چلا، راستے میں موت آ گئی. جنت والے فرشتے بھی، جہنم والے بھی، وہ کہ ہم لے جائیں گے، وہ کہ ہم لے جائیں گے. جنت والے بھائی تم کیوں لے جاؤ گے؟ وہ توبہ کرنے کے لیے چلا تھا. جہنم والے کے کی تو کوئی نہیں نا، 100 بندوں کا تو قاتل ہے. معاملہ اللہ کے یہاں پیش ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ناپ لو، جہاں سے چلا تھا اس کے زیادہ قریب ہے، یا جہاں پہنچنا تھا اس کے زیادہ قریب ہے؟ آدھے سے زیادہ سفر طے ہو گیا یا کم؟ اگر کم طے ہوا تو ٹھیک ہے، جہنم والے لے جائیں. اگر 50% سے اوپر نکل گیا تو چلو جنت والے لے جائیں. ایک قدم، ایک بالش اتنا تھا، وہ کہیں آگے بڑھ گیا تھا، آدھے سے زیادہ جنت والے لے گئے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ فکر تھی، فکر لگ گئی تھی.
یہ لاپرواہی، بے فکری اور غفلت یہ جہنم میں لے جائے گی۔ ہمیں فکر طاری ہو جائے کہ مجھے حقوق ادا کرنے ہیں، حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں، اور کوشش بھی شروع کر دیں۔ یہ فکر لاحق ہو اور کوشش ساتھ شروع ہو جائے، صحیح کوشش، پھر خیر ہی خیر ہے، لیکن یہ لاپرواہی یہ جہنم میں لے جائے گی۔ ایک حدیث سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا، بڑی نماز پڑھنے والی، تہجد پڑھنے والی، نفل عبادت خوب کرنے والی، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو، ساتھ والوں کو، لوگوں کو تکلیف دینے والی۔ کہا کہ عبادت تو اس قدر اور زبان سے لوگوں کو تکلیف فرمائے، جہنم میں جائے گی۔ ایک اور عورت کا ذکر کیا گیا کہ فرائض واجبات وہ پوری کرتی ہے، بہت زیادہ عبادات میں نہیں ہے، لیکن کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتی، فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ تو لوگوں کو تکلیف دینا اتنا بڑا معاملہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ بھی خود فرض کیے اور حقوق العباد بھی خود ہی طے فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کو زیادہ اہمیت خود دی۔ اس کی ایک مثال ہے، دیکھیں ایک آدمی کے پاس 20 لاکھ روپے، اس پہ زکوٰۃ آتی ہے، زکوٰۃ ہے وہ اللہ کا حق ہے۔ زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ بندے کا، اللہ کا؟ اللہ کا حق ہے، بھائی زکوٰۃ دو۔ اس آدمی کے پاس 20 لاکھ روپے تھے، یہ زکوٰۃ دیتے تھے ہر سال، کسی وجہ سے کسی پریشانی میں آیا اور یہ 25 لاکھ کا مقروض ہو گیا، اب یہ -5 لاکھ جو ہو گیا، اب اس پہ زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں؟ نہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں پہلے اس کا ادا کر دو، میرے بندے کا، اپنے بھائی کا، پھر میری طرف آنا۔ تو اللہ رب العزت نے خود حقوق العباد کی اہمیت کو زیادہ قرار دیا۔ یہ بات بھی حدیث کے اندر موجود ہے کہ قرض دار کی روح جنت میں نہیں جاتی جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے۔ اب یہ خانقاہوں میں آنا یہاں کس لیے ہے؟ خالی بیان سننے کے لیے آنا نہیں۔ جو صرف بیان سننے کے لیے آتا ہے وہ تو پورا فائدہ نہیں اٹھا رہا، زندگی تبدیل کرنے کی نیت سے آنا کہ میری زندگی ایسی ہو، کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔ کس نیت سے یہاں آئے؟ کہ اللہ میری زندگی ایسی بنا دیجئے قیامت کے دن میرا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔ اور کس نیت سے آنا ہے خانقاہوں میں؟ اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ کسی ظالم کی آہ، اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ کسی مظلوم کی آہ مجھے نہ لگے۔ یہ بڑی زندگی کا نا خراب ترین وقت ہوتا ہے، کسی مظلوم کی بد دعا ہمیں لگ جائے، یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہوتی ہے۔ تو صحیح تربیت اور سلوک اور خانقاہوں میں آنے کا اصل فائدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو گناہوں سے سچی توبہ کرے، اس کے بعد جو عبادات ہماری قضا ہو چکی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی چیز جو بیلنس چل رہا ہے، ان کو ادا کرنے کا اہتمام شروع کرے۔ حقوق العباد اگر کچھ ہمارے ذمے ہوں تو ان کے لیے فہرست بنائے اور یا ان سے معاف کروائے یا ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ یہ سارے کام ہیں تو پھر یہاں آنے کا فائدہ پورا ہے۔ اگر یہ چیزیں اور یہ نیتیں نہیں ہیں تو یہاں آنے کا فائدہ پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ حقوق العباد کون ادا کرتا ہے؟ جس کے دل میں خوف خدا ہو، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو۔ جس کے دل میں خوف خدا نہیں وہ حقوق العباد ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ سن لیجئے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں، تو کبھی قدیمہ اور جدیدہ کہہ دیا جاتا، قدیم سے مراد جس سے پہلے ہوئی، اور جدید سے مراد جن سے بعد میں ہوئی، تو کبھی قدیمہ اور جدیدہ کہہ دیا جاتا، اور کبھی بڑا گھر اور چھوٹا گھر کہہ دیا جاتا۔ تو کتابوں میں دونوں نام ملتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے مواعظ میں تو بڑا گھر چھوٹا گھر یہ کہلا دیا جاتا، اور کبھی قدیمہ اور جدیدہ۔ اب واقعہ سنیے، ایک دو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر گئے، بڑے گھر، تو دیکھا کہ بیگم صاحبہ رنجیدہ ہیں، موڈ آف ہے، تو فرمایا کہ بھئی جب میں تمہارے سارے حقوق پورے کرتا ہوں، پوری طرح سے خیال کرتا ہوں، پھر کس لیے رنجیدہ رہتی ہو؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو سارے حقوق ادا کرنے والے ہیں، بیگموں کے موڈ وہاں بھی بنے ہوئے ہیں۔
کوئی کچھ کر لے، انہوں نے موڈ بنا ہی لینے، کوئی وجہ نہ ہو تب بھی۔ اب ذرا وجہ سنیں، کیا جو ہے نا وہ وجہ سنیے، سبحان اللہ۔ حضرت تھانوی فرما رہے ہیں اور صحیح فرما رہے ہیں کہ ارے خدا کی بندی، تیرے سارے حقوق میں ادا کرتا ہوں، پھر کس بات پہ رنجیدہ ہو؟ اب ذرا رنج کی وجہ سنیے۔ بیگم صاحبہ نے جواب دیا کہ تم محبت سے تھوڑا کرتے ہو، تم یہ میری محبت میں تو نہیں کرتے، تم تو سو کچھ کرتے ہو خوف خدا کی وجہ سے کرتے ہو، کہ تم جتنا میرا خیال رکھتے ہو یہ محبت کی وجہ سے نہیں کرتے، میری محبت سے کر رہے ہو، یہ تو تم خوف خدا کی وجہ سے کرتے ہو۔ اب بندہ سوچے کہ کدھر جائے بندہ، سب کچھ پورا کرنے کے بعد بھی میرے لیے تھوڑی کیا، تو خوف خدا کی وجہ سے کیا۔ اچھا جی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب بھی بڑا مزیدار دیا۔ فرمایا خدا کی بندی ذرا سن تو صحیح، اگر محبت کی وجہ سے حقوق کی ادائیگی کرتا تو کبھی کم ہوتی کبھی زیادہ ہوتی، محبت تو کم اور زیادہ ہوتی رہتی، اس کا ایک پیمانہ تو رہتا نہیں۔ میں خوف خدا کی وجہ سے کرتا ہوں، خوف خدا جس کے دل میں گھس جاتا ہے دوبارہ کبھی نہیں نکلتا، اور جب خوف خدا کی وجہ سے کرتا ہوں تو زندگی بھر کرتا رہوں گا، پھر اس میں کمی بیشی کیسی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے چپ کرانا تھا، میں نے اسے چپ کرا دیا۔ تو بہرحال یہاں سے نا جو اصل مقصود لینے والا ہے نا، میں نے بھی نیچے جانا ہے نا بھائی، بیگم صاحبہ سے ملنا ہے، تو اصل مقصود اس سے کیا لینا ہے کہ انسان حقوق کی ادائیگی خوف خدا کی وجہ سے کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ریل گاڑی کا حق، ریل والوں کا، اس کو تو حق تلفی میں سارے ہی ایک سے بڑھ کر ایک، مثلا 12 سال کے بعد ٹکٹ پورا ہے، بچہ 14 سال کا بھی ہے تو آدھا لیں گے، 20 کلو سامان لے جانے کی اجازت ہے تو 30 کلو لے جائیں گے۔ ان دونوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دونوں یہ گناہ کبیرہ ہیں، حرام ہیں، منع ہیں، اور اس کے اندر صرف ایک دو لوگوں کا حق نہیں، پوری قوم کا حق ہے۔ قیامت کے دن پورا پاکستان کھڑا ہوگا گریبان پکڑے، تو کدھر جائیں گے؟ حضرت لکھتے ہیں کہ بعض لوگ دلیل میں یہ دیتے ہیں کہ ہم نے حکومت سے بڑے حق اپنے لینے ہیں۔ کہا کہ یہ دلیل فضول ہے، آپ اس سے جب معاملہ کر رہے ہو تو اجارہ کر رہے ہو کہ بھئی وہ تمہیں لاہور سے پنڈی لے جائے گا، یہ شرائط ہے اس کی، تو اس کا کرایہ دے رہے ہو۔ اگر کسی کے ہمارے پر ایسے حقوق ہیں کہ ہم نے ان کو زبانی طور پہ تکلیف دی، ان کو برا بھلا کہا، ان کے لیے کیا اس کا طریقہ ادائیگی کا؟ خاندان میں ہے، غیبت ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے بدگمانیاں ہو جاتی ہیں، ان کے لیے ایک تو یہ معاف کرنا کروانا اس کا سلسلہ، اور دوسرا ان کے لیے ایصال ثواب، ان کے لیے دعائے خیر، زندگی بھر ہم اپنا معمول بنائیں، اور دعاؤں کے اندر ایک یہ دعا بھی مانگا کریں، یا اللہ جن کے حقوق ہیں میرے اوپر، آپ ان کو اپنی طرف سے اتنا عطا کر دیجئے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دعا مانگنے میں تو کوئی پیسے نہیں لگ رہے نا۔ ایک دعا آپ نے اکثر میری زبان سے سنی ہوگی دعاؤں کے اندر، یا اللہ جن لوگوں کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ ان کے لیے بھی خیر کے فیصلے فرما۔ سنا کبھی نہیں؟ اس کی کیا تفصیل ہے؟ اس کی بہت بڑی تفصیل ہے۔ یہ لائن تو ایک چھوٹی سی ہے، یا اللہ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ ان کے لیے بھی خیر کے فیصلے فرما۔ ہمارے اوپر کن کن کے حق ہیں؟ ارے کہاں سے لے کے کہاں تک لوگوں کے حق ہی حق ہیں۔ تفصیل میں جاؤں تو میرا خیال ہے گزشتہ انبیاء کا حق بھی ہمارے اوپر آئے گا، بھائی ان کے لیے بھی دعائیں خیر کرنی چاہیے۔ ملائکہ کا بھی آ جائے گا، بھائی ان کے لیے بھی خیر دعا کرنی چاہیے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہت زیادہ، پھر صحابہ کرام کا، ان کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا، پھر ائمہ کرام، فقہا، محدثین، مجتہدین، ان کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا، پھر یہ مدارس، یہ ہمارے مشائخ، یہ ہمارے اساتذہ کرام، اور اس طرح کا ایک لمبا سلسلہ، ان کا حق، پھر ہمارے رشتہ دار، ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، اور پھر وہ لوگ جن کے ساتھ ہم نے کوئی برا کیا، لمبی فہرست ہے بھائی۔ تو ہم سب کے لیے خیر مانگتے رہا کریں۔ ہر گناہ کے استغفار کا طریقہ الگ ہے، ہمیں دیکھنا ہی چاہیے کہ گناہ کیا ہے اور اس کی استغفار کرنے کا، معافی کا طریقہ کیا ہے۔ حقوق العباد اگر ہوں تو ان کے لیے استغفار کا طریقہ استغفر اللہ نہیں ہے، وہ ادا کرنے کا اہتمام شروع کرنا وہ ہے۔
نماز روزہ قضا ہیں تو پھر ان کی قضائیگی کے اہتمام کرنا ضروری ہے، اور دوسرے گناہ ہیں جن کا اب کچھ بدل نہیں اس طرح دیا جاتا تو اس کے لیے پھر زبانی ندامت کے ساتھ، دل کی ندامت کے ساتھ زبانی استغفار ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور سے بہنوں کو، بیٹیوں کو، عورتوں کو وراثت حق نہیں دیا جاتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان بچیوں کا، عورتوں کا، ان بہنوں کا معاف کر دینے سے بھی معاف ہوتا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے دل کی رضا سے معاف نہیں کیا ہوتا۔ اس کی کئی وجوہات بتائی ہیں، ان کا اکثر جو اس طرح معاف کرواتے ہیں تو کسی کا معاف نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن جب یہ بہن، بیٹی، یہ خاتون جہنم میں جانے والی ہوگی، پتہ لگے گا بھائی میں اس سے لے سکتی ہوں، میرا حق ہے، وہ ہمیں جہنم میں بھجوا کے خود جنت میں چلی جائے گی۔ جہنم میں جانا برداشت نہیں کرے گی، نفسی نفسی کا وہ زمانہ ہوگا۔ فرمایا کہ والد کے مرنے کے فوراً بعد جو بچیاں، لڑکیاں آمدنی یا زمین یا جائیداد لینے سے منع کر دیتی ہیں، وہ ان کا اعتبار معتبر نہیں، 3 وجوہات کی وجہ سے۔ نمبر 1، اول تو اس کا غم اور صدمے کی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے نفع نقصان کا خیال نہیں کر پاتی ہیں اس کیفیت کی وجہ سے۔ دوسرا، رواج یہی ہے کہ بہنوں کو وراثت تو دینی نہیں ہے، انہیں پتہ ہے کہ ملنا تو ہے نہیں، اگر ہم نے ضد کی تو رشتہ بھی جائے گا، بدنامی بھی ہوگی۔ اور تیسری بات، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ان کا اپنا ہے کیا، حق کیا ہے، اصل بنتا کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب صدمے کا وقت گزر جائے، طبیعت بحال ہو جائے، اس وقت ان کو بتاؤ بھی تمہارا یہ ہے اور ان کو دے دو۔ 2-4 دن ان کو ذرا اس مال کی لذت اور حرارت آ جائے، حلاوت آ جائے، پھر تیسرے چوتھے دن جا کے کہو جناب کتنی میری پیاری بہن ہے، آپ ذرا مجھے واپس دے دیجیے۔ بتائیں، ہاتھ کھڑا کریں، 100 میں سے کتنی واپس دیں گی؟ بتائیں اویس بھائی، آپ بتائیں۔ 10%؟ بڑا گمان ہے یار آپ کا، ایک بھی نہیں ہوگی 100 میں سے، لاکھوں میں کوئی 2 ہوں گی، لاکھوں میں کچھ 10 ہوں گی، 100 میں سے 10 نہیں ہو سکتی۔ میں نہیں مان سکتا، بہت مشکل ہے، کر کے دیکھے کوئی۔ ویسے تو 100 میں سے 90 منوا لیتے ہیں نا، وہ جی میں نے منوا لی ہے، نہیں منوایا، یہ سب چکر ہی چکر ہے، کچھ بھی نہیں۔ اب حقوق تو بہت ہیں، اگر ایک ایک کی تفصیلات کی جائے نا تو یہ تو کئی نشستوں کے اوپر بات جائے گی۔ میں اب بعض حقوق مختصر سے گنوا دیتا ہوں۔ ہاں، اصل تو نیت یہ ہو، ارادہ یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ ہم سب کے اندر، میرے اندر سب سے پہلے، ہم سب کے اندر حقوق کی ادائیگی کا اہتمام اور فکر شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہے جی؟ سنیے۔ پہلا حق اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق ہمارا عقیدہ بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، یہ حق ہے اللہ کا۔ اور ہمارے اعمال، معاملات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے، یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جو اللہ کو پسند ہے وہ ہم کریں، جو اللہ کو نہیں پسند وہ ہم نہ کریں، یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کو تمام چیزوں سے آگے اور پہلے رکھے۔ باقی ساری دنیا کی محبتیں، رضائیں، چیزیں سب پیچھے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ ہے کہ جس سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے، جس سے نفرت کرے اللہ کے لیے کرے۔ کسی کو کچھ دینا ہو تو اللہ کے لیے دے، کسی کو کچھ نہیں دینا، بعض دفعہ نہ دینا بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ یہ حقوق اللہ ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو تو حقوق معلوم پہلی دفعہ ہوئے ہوں گے، اور یہ کہ اللہ کا بھی حق ہوتا ہے کوئی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ پیغمبروں کو بھی حقوق ہیں جی ہمارے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور پیغمبروں کے حقوق بھی ہیں۔ پیغمبروں کے حقوق کیا ہیں؟ تمام پیغمبروں پر ایمان لانا، ہمیں نام پتہ ہے یا نہیں، سب کے اوپر ایمان لانا، اور سب اللہ کے بندے تھے اور تمام انسانوں میں سب سے افضل۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اس کے اوپر تو پورے بیانات ہیں، حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر کتابیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بھی بہت سارے حقوق ہیں، مثلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی بات کو ماننا، جیسے آپ نے کہا ویسے ہمارے لیے ضروری۔ آپ کے اوپر درود شریف پڑھتے رہنا، یہ نبی علیہ السلام کا حق ہے۔ آپ کی محبت دل میں رکھنا، آپ کی عزت اور اکرام کرنا، اور جو نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے صحابہ اہل بیت ہیں ان سب سے محبت کرنا، یہ سب نبی علیہ السلام کے حقوق ہیں۔ فرشتوں کے بھی حقوق ہیں ہمارے اوپر۔
کبھی غور کیا کہ فرشتوں کو بھی کوئی حق ہے ہمارے اوپر؟ آج ذرا سن لیجئے، ملائکہ کے حقوق، ان کے وجود کا یقین رکھے کہ وہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کو گناہوں سے پاک صاف سمجھیں کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر وہ اللہ نے چیز ڈالی ہی نہیں کہ گناہ کر سکیں۔ جب ان کا نام آئے تو علیہ السلام کہنا چاہیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، اسی طرح ایک فرشتے کا نام ہے رفیع علیہ السلام۔ تو بہت سارے فرشتے ہیں اور ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرشتوں کا حق یہ ہے کہ ہم اپنی بعض چیزوں سے ان کو تکلیف پہنچانے سے بچیں۔ مسجد کے اندر وہ ہوتے ہیں، مسجد میں ہوا خارج کرنا، بدبو آتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مسجد نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز پڑھنی ہے، پیاز اور اس طرح کی چیزیں کھا کے جس کی اسمیل ہو، تمباکو، یہ وہ چیزیں، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح گھر میں تصویر رکھنا، یہ فرشتوں کا حق ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہم گھر میں تصویریں لگا کے رکھیں گے، فرشتے نہیں آئیں گے، انہیں تکلیف ہوگی۔ جھوٹ جب ہم بولتے ہیں، فرشتوں کو بدبو آتی ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح جنابت کی حالت میں، غسل فرض ہو چکا لیکن غسل نہیں کر رہے، لمبا ٹائم گزار رہے ہیں، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ فرشتوں کے حقوق ہو گئے۔ اسی طرح صحابہ کرام اور اہل بیت کے بھی حقوق ہیں۔ وہ کیا؟ ان سے شدید محبت کرے، تمام صحابہ کرام کے جنتی ہونے کا یقین رکھے۔ جو صحابہ سے محبت کرے اس سے وہ محبت کرے، جو صحابہ سے نفرت کرے اس سے یہ نفرت کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے محبت میری وجہ سے کرو۔ تو تمام صحابہ کرام، ان کے آپس میں اختلافات اگر ہوئے تو ہوئے، اس کے باوجود وہ صحابی ہیں، اس کے باوجود وہ صحابی ہیں، کچھ بھی ان سے ہوا، صحابی وہ ہیں، ہم سے وہ بڑے ہیں۔ اور ان حضرات کی اطاعت کرنا۔ اس کے علاوہ علماء اور مشائخ کے بھی حقوق ہیں۔ علماء اور مشائخ کے حقوق کیا ہیں؟ جو دنیا سے جا چکے ان کے لیے دعائے مغفرت، ان کے لیے ایصال ثواب یہ کرتا رہے، اور ان کی اتباع کرتا رہے، اور جو ان میں سے حیات ہوں ان کی عزت کرے، ان سے محبت کرے، ان سے بغض نہ رکھے، اور اپنی گنجائش کے مطابق ان کی خدمت کسی نہ کسی درجے میں کرتا رہے۔ والدین کے حقوق، والدین کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی قسم کی ان کو تکلیف نہ پہنچائے، اگرچہ وہ زیادتی کر رہے ہوں، قولاً اور فعلاً، اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے ان کی عزت بھی کرے، انہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ وہ چیزیں جو شریعت میں کرنی جائز ہیں اس میں ان کی بات پوری مانے، نافرمانی نہ کرے۔ ہاں اگر وہ اللہ کی حکم کو توڑنے کا، سنت کو توڑنے کا کہیں تب ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں۔ اور اگر ماں باپ ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو تو ان کا خیال رکھے۔ ماں باپ کے حوالے سے تو یہاں تک بتایا کہ ان کی اتنی خدمت کرے کہ وہ راضی ہو جائیں، دل سے دعائیں نکلیں، ماں کے قدموں تلے جنت۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ان کو زبان سے اف کلمہ بھی نہیں کہنا، اس کا بھی خیال رکھیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے 2 واقعات لکھے۔ فرمایا کہ ایک بنیا تھا بڑا تیز سمجھدار، اس کا بچہ جب 4-5 سال کا تھا تو یہ اپنی دکان سے گھر پہ آیا تو دیوار کے اوپر کوا بیٹھا ہوا تھا۔ چھوٹے بچے نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کوا۔ اس نے پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کوا۔ پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ پھر کوا۔ بچے نے تقریباً 100 مرتبہ پوچھ لیا، اس نے وہ تاریخ نوٹ کر لی، دن نوٹ کر لیا، اور یہ نوٹ کر لیا کہ میرے بیٹے نے آج مجھ سے اتنی مرتبہ ایک ہی بات پوچھی اور میں نے اس کو محبت سے بتائی۔ چھوٹے بچے بعض مرتبہ ایک بات کو کتنی دفعہ پوچھتے ہیں۔ اور وہ اس نے اپنی ڈائری تھی سنبھالی بھی تھی۔ یہ بوڑھا ہو گیا۔ اب وہ جب بچہ اس کا جوان تھا، کام سے واپس آیا تو باپ نے کوئی بات پوچھی تو اس کے سب سے پہلے تو دل میں خیال آیا کہ دیکھو اتنے یہ بیوقوف ہو گئے، ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں رہی، ایک سادہ سی کوئی بات پوچھی۔ تو باپ نے دوبارہ پوچھ لی، ہاں کوا ہی آیا تھا۔ باپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کوا۔ دوبارہ پوچھا، تیبارہ پوچھا، تو 4-5 دفعہ کے بعد کہنے لگا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، دماغ آپ کا ٹھیک ہے، سیٹ ہے، آپ کو کتنی دفعہ بتا دیا کوا؟ باپ تیزی سے اندر گیا اور وہ ڈائری نکال کے لایا۔ بچہ جب تو اتنا سا تھا تو یہ معاملہ تھا۔ تو انسان بھول جاتا ہے اپنی بچپن کی باتیں۔
اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے حقوق کیا ہیں؟ پہلی بات، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، نفل پڑھتا رہے، صدقات جو ہے نا وہ دیتا رہے ان کی طرف سے۔ اس کے علاوہ ان کے جو رشتہ دار ہیں، ملنے والے ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا رہے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، ماں باپ کے ذمے جو قرض ہو وہ ادا کرے، اور ان کی قبر کی زیارت بار بار گاہے گاہے وقتاً فوقتاً کرتا رہے۔ اور وراثت کی تقسیم شریعت کے مطابق کرنا یہ بھی ماں باپ کا حق ہے، ان کے لیے خیر خواہی ہے۔ دادا دادی اور نانا نانی، ان کے کیا حقوق ہیں؟ جو والدین کے حقوق ہیں تقریباً وہی حقوق ہیں۔ اسی طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ کس کے؟ اولاد کے۔ اولاد کا پہلا حق کب شروع ہوتا ہے؟ یہ کوئی بتائے گا جی؟ پیدا ہونے کے بعد یا پہلے؟ پیدا ہونے کے وقت، نام رکھتے وقت۔ اولاد کا حق کب شروع ہوتا ہے؟ اچھا، نام رکھنا۔ ہاں جی، اولاد کا حق کب شروع ہوتا ہے بتائیں؟ پہلے دن سے۔ اور بتائیں؟ یہ سارے جواب غلط ہیں، ایک بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اولاد کا حق اس وقت شروع ہوتا ہے جب لڑکی تلاش کر رہا ہے بندہ اپنے لیے، منگنی سے پہلے۔ اگر خیر دیندار ہوگی، سلیقے والی ہوگی، نیک ہوگی، اچھی ہوگی تو اولاد بھی آگے اچھی ہوگی۔ اب منگنی کے وقت جب لڑکی تلاش کرتے وقت خالی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں، زندگی بھر عقل دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں تیری عقل ٹھیک نہیں، تو عقل دیکھی کب تھی؟ تجھے سلیقہ نہیں آتا، سلیقہ معیار کب بنایا تھا؟ تو نماز نہیں پڑھتی، دین معیار کب بنایا تھا؟ جناب، اولاد کا حق اس وقت شروع ہو رہا ہے جب آپ شادی کرنے لگیں۔ تو کس سے شادی کر رہے ہیں؟ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جواب آپ میں سے کسی نے نہیں دیا۔ نیک عورت سے نکاح کرنا یہ اولاد کا پہلا حق ہے۔ پھر محبت کے ساتھ پرورش کرنا، ان کو اللہ کی، قرآن کی اور اہل بیت کی محبت سکھانا، اور ان کو دین کے علوم سکھانا، ان کو آداب سکھانا، اچھا نام رکھنا۔ جب نکاح کے قابل ہو جائیں تو اچھی جگہ ان کا نکاح کر دینا۔ ہاں، لڑکی ایسی ہے، شادی کر دی، خلا یا طلاق یا بیوہ ہو گئی، واپس آ گئی، اب دوبارہ اس کا پورا اہتمام کرنا، یہ سارے اولاد کے حقوق ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہے، میں بھی صرف خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اور یہ یاد رکھیے، کل قیامت کے دن کسی کی اولاد اس بات پہ باپ کا گریبان نہیں پکڑے گی کہ آپ نے ہمیں دنیا کے علوم زیادہ کیوں نہیں سکھائے، ہمیں گھر DHA میں کیوں نہیں لے کے دیا۔ ہاں، اس بات پر ہر اولاد کرے گی، ہمیں قرآن کیوں نہیں سکھایا، دین کیوں نہیں سکھایا، حیا کیوں نہیں سکھائی، پردہ کیوں نہیں سکھایا، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کیوں نہیں سکھائے۔ دودھ پلانے والی رضاعی والدہ، ان کے بھی حقوق ہیں۔ ان کے حقوق کیا ہیں؟ زندگی بھر ادب سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، مالی ضرورت ہو ان ضروریات کو پورا کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا اور ان کے شوہر کا خیال رکھنا۔ سوتیلی ماں اور سوتیلے والد کے بھی حقوق ہیں، وہ قریب قریب والدین کے حقوق کے مطابق ہیں، اور اسی طرح بہن بھائیوں کے بھی حقوق ہیں۔ سسرالی رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر، نسبا و صہرا۔ سسرال یہ اللہ نے جوڑا، یہ رشتے اللہ نے بنائے، تو ان کے بھی اسی طرح حقوق آتے ہیں، ان کا بھی خیال کرنے کی ضرورت۔ اچھا جی، اب میں 40 سے زیادہ ایسے حقوق بتا رہا ہوں جو ہر مسلمان کے ہیں، چاہے وہ والد ہے، چاہے بھائی ہے، چاہے بیٹا ہے، چاہے سسرال ہے، چاہے میکا ہے، چاہے ننیال ہے، چاہے ددیال ہے۔ یہ وہ کامن حقوق ہیں جو ہر مسلمان کے ہیں۔ اگر وہ رشتہ دار ہے اور رشتہ جتنا قریبی ہے اتنے اس کے حقوق اور بڑھ جائیں گے۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سنیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ترغیب و ترہیب کے اندر، مسلمان بھائی کی غلطی کو معاف کرنا، اس کے رونے کے اوپر رحم کرنا، اس کی دل لگی کرنا، اس کے عیبوں کو، غلطیوں کو چھپانا، عیب چھپانا، اس کے عذر کو قبول کرنا۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، وہ بات کہہ رہی ہے مجھے پریشانی تھی، یہ وجہ تھی، تو اس کو قبول کرنا، پھر اس کی تکلیف کو دور کرنا،
ہمیشہ دوسرے کی خیر خواہی کرنا، اس کی حفاظت کرنا، مال کی، جان کی، آبرو کی، اس سے محبت کرنا، اس سے رعایت کرنا معاملات میں، لین دین میں، بیمار ہو تو عیادت کرنا، انتقال ہو جائے تو جنازے میں شریک ہونا، وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت قبول کرنا، وہ ہدیہ دے تو ہدیہ قبول کرنا، اگر وہ احسانات کرے تو احسانات ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا، اگر وہ کچھ دے تو اس کا شکریہ ادا کرنا، اگر اس کو کوئی مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرنا، کبھی مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی مورل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کرنا، ان کے اہل و عیال کی حفاظت کرنا، کوئی حاجت پیش آئے تو اس کی حاجت روائی کرنا، اگر کوئی درخواست لے کر آئے تو اس کی درخواست کو سننا، اگر وہ سفارش کرے کسی کی تو اس کی سفارش کی لاج رکھنا، اگر وہ کوئی حاجت لے کر آئے، کوئی مراد لے کر آئے تو اسے نامراد نہ کرنا، اگر وہ چھینک آئے اس کو کہ الحمدللہ تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا، اگر اس کی کوئی گمشدہ چیز ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو پہنچا دیں، اس کے سلام کا جواب دینا، نرمی سے، خوش اخلاقی کے ساتھ گفتگو کرنا، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اگر وہ ہمارے بھروسے پہ کوئی قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم بھی پوری کر دینا، اگر کوئی اس پر ظلم کرتا ہو تو اس کی مدد کرنا، یہ اگر کسی پر ظلم کر رہا ہو تو اسے روکنا کہ بھائی مت کرو، نرمی کے ساتھ روکنا، اور اپنے رشتہ داروں کو رسوا نہ کرنا، اور جو بات اپنے لیے پسند کرے وہ اس کے لیے بھی پسند کرنا، اس کے ساتھ محبت رکھنا، دشمنی نہ کرنا۔ اس کے علاوہ بھی احادیث کے اندر حقوق ہیں، وہ سن لیجئے۔ ملاقات کے وقت سلام کرنا، مصافحہ ہو جائے تو سبحان اللہ، اگر باہم کوئی رنجش ہو جائے، کوئی لڑائی، کوئی خرابی، کوئی بات پیدا ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ قطع کلامی نہ کرنا، بدگمانی نہ کرنا، حسد نہیں کرنا، بغض نہیں رکھنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر حتی الامکان اور حالات کے اعتبار سے کرتے رہنا، چھوٹوں پر رحم کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، 2 مسلمانوں میں اگر لڑائی، اختلاف، جھگڑا ہو جائے تو ان میں صلح کرانا، کسی قسم کی انہیں تکلیف نہ پہنچانا، اگر بوڑھا ہو، سواری پہ سوار نہ ہو سکتا ہو تو اس کی مدد کرنا، سواری پہ بٹھا دینا، اس کو اٹھا کر مجلس میں آئے اس کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھنا، اور جہاں 3 آدمی ہو، صرف 3 آدمی ہو تو 2 آپس میں بات چیت نہ کریں، ہاں 5-7 لوگ ہوں، 10 لوگ بیٹھے ہوں تو 2 آپس میں بات چیت کر لیں تو ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ تمام حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں، تو ہم ارادہ اور نیت کریں کہ یا اللہ ہم یہ ادا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیے۔ ہمسائے کے حقوق یہ سارے تو ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں، وقتاً فوقتاً ان کو ہدیہ بھیجتے رہنا، اگر وہ ضرورت مند ہوں تو ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح یتیموں کے، کمزوروں کے، ضعیفوں کے بھی حقوق ہیں ہمارے اوپر، وہ کیا ہیں؟ ان لوگوں کی مالی مدد کرنا، جان سے، مال سے، ہاتھ سے، خدمت سے، ہاتھ پاؤں سے ان کی خدمت کرنا، اور ایک اور بات، ان کی دل جوئی کرنا، تسلی کے بول بول دینا، ان سے محبت کا اظہار کرنا۔ اسی طرح مہمانوں کے بھی حقوق ہیں، مہمان گھر میں آ جائے تو جس وقت وہ آئے تو چہرے پہ بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کرنا، واپس جانے لگیں دروازے تک کوشش کرے ان کو پہنچائے، اور جب مہمان گھر پہ آ جائے تو یہ پوچھ لے کہ بھئی آپ کی کیا کیا ضروریات اور حاجات ہیں، بات چیت آپس میں کھلی ہو، تکلفات نہ ہو، تاکہ آپ بھی خوش رہیں، وہ بھی خوش رہے، اور دونوں طرفہ معاملات آسان ہوں۔ ایک آدمی شوگر پیشنٹ ہے، آپ میٹھی چیزیں لا کے رکھ دیں، وہ کہ میں کھاتا نہیں، اب آپ کو تکلیف ہوگی۔ ایک آدمی کو میٹھا کھانا ہے، آپ نے پھیکا لا کے رکھ دیا، وہ کہ جی میں یہ نہیں کھاتا۔ تو بے تکلفی ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے سے بات چیت پوچھ لینی چاہیے۔ جب مہمان آئے تو پہلے دن اس کا خوب اکرام کرنا، کھلانے پلانے میں، اور 3 دن تک مہمان نوازی ہے۔ اس کے بعد مہمان کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر کو چلے، 3 دن سے زیادہ نہ رہے۔ اور ایک اور بات، جہاں آپ نے جانا ہے پہلے اطلاع کر دیں، بھئی میں آ رہا ہوں، اچانک نہیں چلے جانا، اور اچانک جب ایسے موقع پہ جانا، کھانے کا وقت ہے، یہ بھی تکلیف کی بات ہے۔
تو اطلاع پہلے سے ہو کہ ہاں بھئی میں آ رہا ہوں، تاکہ وہ تمام ذہنی طور پر بھی تیار ہو، ہر اعتبار سے تیار ہوں۔ اچانک پہنچ گئے، یہ ٹھیک نہیں۔ اچھا جی، مہمان کا حق سنیے، دسترخوان لگا ہوا ہے، آپ کے سامنے 10 چیزیں اس نے رکھ دی، آپ کھا رہے ہیں، کوئی مانگنے والا آگے، آپ کو اختیار نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ اٹھا کے اس کو دے دیں، اس کی مرضی ہے، وہ چاہے دے چاہے نہ دے، آپ کو اختیار نہیں ہے۔ تو یہ سب حقوق ہیں، اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے حقوق پورے ہو گئے، کوئی باقی رہ گیا؟ کوئی شعبہ باقی رہ گیا یا پورے ہو گئے سارے؟ سوچے بتائیں، کوئی چیز رہ گئی ہو؟ ایک رہ گئی ہے، وہ بتانی ہے ابھی، اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ واہ جی واہ، صحیح پہنچے شوہر صاحب۔ میاں بیوی کے حقوق آپس میں وہ رہ گئے، باقی سارے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ سب سے آخر میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، بہت سارے خاوند سمجھتے ہیں کہ بیوی کے بارے میں تو ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ ہمیں سجدہ کرے، اگر ہمیں سجدے کی اجازت ہوتی، خود بھول جاتے ہیں ہمارے ذمے بھی کچھ ہے۔ جناب شوہروں کے ذمے بہت کچھ ہے۔ سب سے پہلی بات، بیوی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ سلام، نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے تھے پہل کرتے تھے۔ سنت یہ ہے خاوند کے لیے کہ گھر میں داخل ہو کو سلام میں پہل کرے۔ بیویوں کا ایک اور حق یہ ہے کہ ان کی تکلیف کو برداشت کرنا۔ بھئی ٹیڑھی پسلی سے مثال دی ہے نا، یہ کہ ان کی برائی بیان نہیں کی، ان کی آپ نے بتایا کہ اللہ نے بنائی ہے ایسا، کوئی تکلیف ہو تو اس کو برداشت کرنا۔ اور خرچ جو ان کا نان نفقہ ہے وہ زندگی بھر اپنی گنجائش کے مطابق ادا کرتے رہنا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے والے ماں کے یہاں بھیج دو، حرام ظلم ہے یہ۔ پہلے 40 دن کا خرچہ وہاں سے آئے، یہ اپنی بیوی کو کمائی کا ذریعہ بنا رہا ہے اپنی اولاد کے لیے، اس سے زیادہ بے شرم بے حیا کون ہوگا؟ تو اپنی جتنی گنجائش ہے اس کے مطابق رکھتے ہوئے ان اخراجات اٹھائے۔ پھر خاوند کی ذمہ داری ہے کہ شریعت کے احکام بیوی کو سکھائے۔ آج خاوند کو بیچارے کو خود نہیں آتے، اس نے کیا سکھانے؟ تو بھائی ایسے مدرسوں میں بھیجے، ایسی جگہ بھیجے جہاں وہ شریعت کے احکام سیکھ سکیں۔ بدعات سے انہیں روکنا، گناہوں سے روکنا، یہ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ایک وقت میں کئی شادیاں ہوں تو سب کے حقوق کو برابر رکھنا، اور گھر میں جتنی ان کے لیے ضرورت ہو کم سے کم اتنی جگہ ضرور دینا۔ اگر الگ گھر لے کے دے سکتا ہو تو ٹھیک، نہیں تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ایک الگ مستقل کمرہ جہاں وہ آسانی کے ساتھ رہ سکے، حفاظت کے ساتھ رہ سکے، اپنے پردے کی حفاظت کے ساتھ رہ سکے۔ شوہر کے اوپر بیوی کا ایک حق یہ ہے کہ وہ اپنے سسرال والوں سے، یعنی بیوی کے قریبی رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، ان سے ملاقات کا اہتمام کرتے رہے، کرواتا رہے۔ ایسا نہیں کہ اب یہ ماں باپ کے گھر جا نہیں سکتی۔ کئی جگہ عورتوں نے بتایا 9 سال گزر جاتے ہیں کہ ماں باپ سے ملاقات نہیں ہوئی، یہ غلط ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کی جو راز کی باتیں ہیں، خاوند کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے باہر ذکر نہ کرے۔ تو یہ چند حقوق ہیں، اور بھی ہیں۔ اسی طرح بیوی کے ذمہ بھی کچھ حق ہے۔ ہر خیر کے کام میں، نیکی میں اس کی اطاعت کرنا۔ گناہ میں بیوی کے ذمہ نہیں ہے کہ خاوند کی بات مانے۔ خاوند کہے پردہ نہ کرو تو یہ بات پھر نہیں ماننی ہوگی، لیکن حکمت کے ساتھ چلیں۔ خاوند سے یہ نان نفقہ خرچہ ضرور مانگے، لیکن اس کی حیثیت سے زیادہ نہ مانگے، اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دے، شوہر کی اجازت کے بغیر یہ گھر سے باہر نہ جائے، اور نفل نماز، نفل روزہ یہ شوہر کی اجازت سے پڑھے اور رکھے۔ نفل روزہ رکھنا ہے، بیوی کو چاہیے کہ خاوند سے پوچھے، لیکن خاوند کو بھی چاہیے کہ اجازت دے۔ جب جب امہات المومنین نے نفل روزہ رکھنے کی اجازت مانگی، آپ نے دی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چودھری بن کے بیٹھ جائے کہ جی اب تم یہ نہیں کر سکتی۔ اگر خاوند کے اندر کوئی ایسی بات دیکھے جو گناہ والی ہے تو نرمی کے ساتھ، حکمت سے اس کو سمجھائے۔ ایک اور حق جو ہمارے معاشرے میں تو ختم ہو گیا، عورتیں خاوند کا باقاعدہ نام لیتی ہیں۔ یہ غلط بات ہے، یہ ہمارے معاشرے میں بہت سیدھا سیدھا نام لیتی ہیں۔ یہ الحمدللہ ہمارے بڑوں میں نہیں تھا، ہمارے باپ دادا میں، ہمارے پردادا میں، خاندانوں میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔
آج بھی الحمدللہ جو اچھے خاندان ہیں اس کا خیال کیا جاتا ہے. تو شوہر کو نام لے کے پکارنا اور شوہر کا نام ڈائریکٹ لے لینا یہ بے ادبی ہے، اور بہت سارے طریقے اس کے اختیار کیے جا سکتے ہیں. شوہر کے سامنے دوسری عورتوں کی تعریف نہ کرنا یہ بھی ایک ضروری چیز ہے. شوہر کے سامنے زبان درازی نہ کرنا، اور یہ حقوق دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے خاندان والوں کی عزت کرے، اور بیوی کی ذمہ داری ہے کہ خاوند کے خاندان والوں کی عزت کرے. دونوں طرف کے رشتہ داروں کی عزت کرنا. اسی طرح کچھ حقوق اساتذہ کے ہیں اور پیر کے ہیں. یہ استاد کے حقوق اور پیر کے حقوق یہ انشاءاللہ تعالی اگلی کسی مجلس میں کر لیں گے. اب کچھ واقعات ہیں وہ توجہ سے سن لیتے ہیں. حضرت مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ریل گاڑی کے سفر پہ جا رہے تھے اور ساتھ آپ کے سامان تھا. ایک مہمان ایک صاحب آئے، انہوں نے آپ کو کچھ گنے بھی دے دیے تو سامان بڑھ گیا. انہوں نے کہا بھائی میں تو وزن کرا چکا ہوں اور جو ایکسٹرا پیسے دینے سب دے دیے، اس کو کہاں لے جاؤں؟ انہوں نے کہا جی میں نے نا اس سے بات کر لی ہے گارڈ سے. گارڈ نے بھی کہا جی حضرت آئیں آپ جیسے بندے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لے جائیں اور آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ جتنا مرضی وزن ہے لے جائیں. حضرت نے فرمایا کہ بھائی گارڈ یہ کہاں تک جائے گا؟ اس نے کہا غازی آباد تک. تو بھائی غازی آباد سے آگے کیا ہوگا؟ کہ جی وہ گارڈ دوسرے گارڈ کو کہہ دے گا میں اس کو کہہ دیتا ہوں آپ کے سامان کا وزن نہیں ہوگا، کوئی چیک نہیں کرے گا. کہ جی وہ کہاں تک جائے گا؟ کہ جی آپ کی ٹکٹ کانپور کی بنی ہوئی ہے، کانپور میں تو آپ نے اتر جانا ہے، اس نے اور گاڑی نے تو آگے جانا ہے، تو آپ کا مسئلہ تو حل. او نہیں بھائی میں تو آخرت کی بات کر رہا ہوں، میں نے تو اس سے آگے بھی جانا ہے. کل قیامت کے دن میں کہاں بتاؤں گا کہ میں 10-5 کلو گنا فالتو لے کے گیا تھا. تو ہمیں جہازوں میں جاتے ہوئے اور ریل گاڑی میں جاتے ہوئے سامان جتنا اجازت ہے اتنا رکھنے کی ضرورت ہے، زیادہ نہیں رکھنا چاہیے. زیادہ رکھنا تو پیسے دیں. یہ حقوق کی بات ہے. اور ذرا غور کیجئے، حضرت مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک طالب علم نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا کہ حضرت میرے والد صاحب کی 2 بیویاں تھیں، دونوں کا انتقال ہو چکا ہے اور میرے والد نے دونوں کو حق مہر نہیں دیا تھا. رواج ہی نہیں تھا، ہمارے یہاں بھی بہت کم لوگ حق مہر دیتے ہیں. حق مہر دینا واجب ہے، اگر نہیں دیا قیامت کے دن زانی کھڑے ہوں گے. تو حق مہر اگر خدا نہ خواستہ کسی نے نہیں دیا تو ضرور ادا کرے بھائی. تو اس طالب علم نے پوچھا کہ میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا، ان دونوں بیویوں کا بھی میرے والد کا انتقال ہو گیا، اب میں ان کی ورثاء کو حق مہر دوں یا نہ دوں؟ میرے باپ کا تو مسئلہ اٹکا رہے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو یہ سوال سن کر ایک خیال آیا، او ہو میرے باپ نے تو یہ کے بعد دیگر 4 شادیاں کی تھیں اور چاروں میں سے کسی کو حق نہیں دیا، حق مہر نہیں دیا تھا، انہوں نے کبھی پتہ ہی نہیں کہ دیا. تو انہوں نے اس کو خط لکھا کہ بھائی تیری بڑی مہربانی، بڑا تو نے مسئلہ حل کر دیا، میرے تو ادھر کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ یہ بھی کام کرنا ہے. اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی اپنی 2 بیویاں ہیں اور اتنی بڑی عمر ہے، والد کا انتقال بھی ہو چکا اور ان چاروں کا انتقال بھی ہو چکا. اب حق مہر باپ کا کتنا تھا ہر خاتون کا پتہ کیا، وہ لکھا. اس کے بعد باپ کی وراثت جو باقی بہن بھائیوں میں تقسیم ہوئی تو میرے ذمے کتنا آیا وہ لکھا کہ بھی مجھے اتنا دینا ہے. اب وہ چاروں بیگمات جو تھی نا ان کے والد کی، ان کے ورثاء کا پتہ لگانے کے لیے ایک بندہ رکھا. 2 سال لگے، محنت کی، اس پہ بہت پیسہ بھی خرچ ہوا. اب آگے ورثاء میں سے کئی مر چکے، بھائی ان کے ایک وارث کا انتقال ہوا تو نیچے 4 بیٹے، اس کا انتقال ہوا تو نیچے 2-4 اور. اب انہوں نے 2 سال میں بڑی مشکل سے سفر کروا کے، خط بھیج کے، اور خطوط کی لائن تھی، بہت محنت کے بعد پتہ کیا کہ میری والد کی جو 4 بیویاں تھیں ان میں سے کس کس کے وارث کون کون سے اور کس کا بنتا کتنا ہے، یہ پوری کیلکولیشن. اب بعض لوگ امیر سے ان کا حصہ بنا 1 پیسہ یا 1 آنا، جس کا حصہ بنا 1 پیسہ، وہ 1 پیسہ اس کو پہنچانے کے لیے کئی پیسے خرچ کیے. کئی امیر لوگ تھے، ان کو کہا بھائی آپ کی مہربانی لے لینا، آپ کی شان کے تو خلاف ہے، آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن بنتا ہے کہ آپ کے فلاں کا انتقال ہوا، ان کی فلاں میری والد کی بیوی تھی، تو ان کے یہ طرح کرتے کرتے اتنی نسل میں ہی آپ کا یہ پہنچ رہا ہے، یہ لے لیجئے.
اس طریقے سے انہوں نے 2 سال کی بھرپور محنت کے بعد تمام لوگوں کو حق ادا کیا، ایک ایک پیسہ، ایک ایک آنا، 2 پیسے سب کو ادا کی۔ ان میں سے کئی نے کہا جی ہم معاف کرتے ہیں، کہ نہیں یہ لے لیجئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو ایک اسٹیشن پہ اترے، سردی بہت زیادہ تھی اور کوئی ٹھنڈی ہوائیں تھی، کوئی صحیح ایسی جگہ مل نہیں رہی تھی، تو وہاں ایک ریلوے میں ادھر گودام تھا، وہاں مال رکھا جاتا تھا، تو وہاں ریلوے والوں نے کہا جی آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھ جائیں، دوسری گاڑی جو آئے گی جو آپ نے اس سے بدل کے جانا ہے تو تھوڑی دیر یہاں بیٹھ جائیں۔ رات کا وقت تھا، وہاں بیٹھ گئے تو وہاں ہوا نہیں آ رہی تھی تو ذرا سکون تھا۔ تھوڑی دیر میں جو ریلوے کا بندہ تھا نا کوئی، وہ لالٹین لے آیا تاکہ روشنی ہو۔ کہا لالٹین کیوں لے آئے؟ یہ جو گودام ہے لالٹین اس کے لیے تو نہیں ہے، ہم تو ہوا سے بچنے کے لیے یہاں آ گئے، یہ لالٹین کا استعمال، اس روشنی کا استعمال ہمارے لیے جائز ہی نہیں، بند کروا دیا، واپس بھجوا دیا۔ یہ میرے لیے کیسے جائز ہے؟ ذرا غور کریں، ان واقعات سے سمجھیں اور دیکھیں۔ اس زمانے میں خط لکھے جاتے تھے، ڈاک کی ٹکٹیں لگائی جاتی تھیں اور ڈاک کی ٹکٹ پہ اسٹیمپ لگتی تھی، جس ٹکٹ پہ اسٹیمپ لگ جائے وہ ٹکٹ دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن بعض مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ ڈاک خانے والے اسٹیمپ لگانے کی جب لگاتے تو تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جاتی اور اس کو نہ لگتی، وہ ٹکٹ بچ جاتی۔ لفافے پہ تو لگ گئی، نیچے دائیں یا بائیں ٹکٹ پوری بچ گئی، تو لوگ کیا کرتے تھے، دیکھا یہ ٹکٹ تو بالکل نیا ہے، وہاں سے اتارا، اب نئے ٹکٹ، نیا ڈاک کا جب کوئی انہوں نے بھیجنا نا لفافہ، تو یہ ٹکٹ وہاں چپکا دیا، جب وہ بالکل 0 میٹر ہے تو دوبارہ استعمال ہو سکتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ایسی ٹکٹ ملتی کہ استعمال ہو گئی تو وہ اس کو پھاڑ دیتے، اس کو نہ رکھتے کہ دوبارہ استعمال نہیں کرنا، اس کا بھی خیال رکھتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں، فرماتے ہیں کہ سلطنت چلانا زیادہ آسان، 2 بیویوں کو خوش رکھنا اس سے زیادہ مشکل کام۔ الفاظ یہ ان کے نہیں ہے، میں الفاظ آپ کو سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ 2 بیویوں کو نبھانا سلطنت کے چلانے سے زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ سلطنت کے انتظام میں ضابطے ہوتے ہیں اور میاں بیوی کے تعلق میں ضابطے کے ساتھ دل کا تعلق بھی ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو سنبھالنا سلطنت کے سنبھالنے سے زیادہ نازک اور دشوار تر ہے۔ 2 بیویوں کو سنبھالنے کے حوالے سے آپ کو ایک اور بات سنائیں۔ حضرت مولانا مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے تو اپنے شیخ سے سنا، زیمبیا میں اعتکاف کے بیانات میں حضرت جی نے واقعہ سنایا تو 2 بیویوں کی بات چل پڑی تھی۔ مکارم اخلاق میں ذکر ہے، حضرت جی کی کتاب ہے مکارم اخلاق، ہر ایک کو خرید کے پڑھنی چاہیے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کون سی کتاب پڑھیں، یہ مکارم اخلاق بہترین کتاب ہے، ہر عمر کے ہر شخص کے لیے، کوئی مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، یہ سب کو پڑھنی چاہیے، بار بار پڑھنی چاہیے۔ بلکہ جو لوگ بیانات کرنے والے ہیں اس کتاب کو لیں اور بیانات کریں۔ مکارم اخلاق حضرت جی کی کتاب ہے، پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، یہ زیمبیا میں بیانات ہوئے تھے اعتکاف میں۔ تو بات چلی 2 بیویوں سے، تو فرمایا کہ مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کرتب جو ہوتے تھے نا، وہ کوئی مداری ہے اور ڈگڈگی لے کے پھر رہا ہے، کوئی بندر، کوئی بکری، کوئی اس طرح کی چیزیں، تو اسی طرح کوئی مداری اپنا تماشا دکھا رہا تھا، تو اس کا جو اسٹیٹ آف دی آرٹ پروگرام تھا نا، وہ کیا تھا کہ ایک بانس کو زمین پہ گاڑ دیا ہے اونچا، اب وہ 20-25 فٹ اونچا بانس ہے اور زمین پہ گاڑا ہوا ہے، ایک آدمی اوپر چڑھا جیسے بندر چڑھتے ہیں، وہ اوپر چڑھ کے جا کے بانس کے اوپر لٹک گیا، ایسے کہ سینہ اس کا آسمان کی طرف ہو گیا اور پیٹھ اس کی بانس پر آ گئی، اور درمیان میں آگے وہ 3-4 انچ کا بانس، اس پہ وہ اٹکا ہوا ہے، دونوں ہاتھ ہوا میں، دونوں پاؤں ہوا میں، اس حالت پہ۔ نیچے والے نے، آپ ذرا بڑی توجہ سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، نیچے والے نے اس سے پوچھا، ہاں بھائی خوش ہو اس حالت میں؟ ہاں میں بڑا خوش ہوں۔ وہ اس حال میں خوش ہے کہ دونوں ہاتھ پاؤں دونوں لٹکے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ لٹکے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں لٹکے ہوئے، چھوٹی سی اس کے اوپر تو لٹکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، خوش ہے؟ کہاں 2 بیویوں والے سے تو میں پھر بھی خوش ہوں۔ وہ اس سے زیادہ پریشانی میں ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر میں نظام عدل عجیب طریقے سے بنایا ہوا تھا، وہ 2-3 واقعات سن لیجئے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق کی ادائیگی کا اہتمام عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں آئے اور 2 میٹھی روٹیاں بنا کے لائے کہ حضرت آپ کے 2 گھر ہیں، ایک قدیمہ اور ایک جدیدہ، بھیج دیجئے۔
انہوں نے کہا بھائی سائز میں فرق تھا، وزن اور سائز میں، کہ بھئی تم ہی بتا دو کس کے گھر کون سی بھیجنی ہے، تمہارے لیے عدل واجب نہیں ہے، میرے لیے واجب ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ یہ ادھر بھیج دیں، یہ ادھر بھیج دیں، اتنا اہتمام کیا۔ ان کے گھر میں ایک ترازو رہتی تھی، ترازو گھر میں رکھا ہوا تھا، اس کو مزاحن کہتے تھے، میزان عدل ہے، ترازو کو کہتے تھے میزان عدل ہے۔ گھر میں کوئی چیز آتی، آدھی تقسیم ہو کے وزن ہو کے ادھر جاتی، آدھی ادھر جاتی۔ کپڑے آتے تو وہ آدھے کٹ کے آدھا ادھر آدھا ادھر، ہر چیز کا پورا وزن ہوتا تھا، اس حساب سے تقسیم ہوتی تھی، 1 گرام بھی ادھر سے ادھر نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شال آ گئی گھر میں، اب وہ دونوں بیویوں کو پسند آ گئی۔ اب اصول یہ ہے کہ اس کو آدھا کرو، اب آدھا کرو تو نہ اس کے کام کی نہ اس کے کام کی، تو کیا کریں؟ بازار بھیجا، اس کی قیمت لگواؤ، قیمت لگ کے آ گئی، کہا کہ بھئی تم میں سے ایک دوسری کو آدھی قیمت دے کے رکھ لے۔ مثال اگر اس کی قیمت 50 روپے لگی ہے تو 25 سے تم دونوں کا ہے ہی، تو جس نے رکھنی ہے دوسرے کو 25 روپے دے۔ اتنا خیال کیا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آتے ہوئے 2 تربوز لے کر آیا اور کہا یہ آپ کے لیے ہیں۔ حضرت نے پوچھا 2 کیوں لایا؟ ایک کافی تھا، ایک ہی لے آتے۔ اس نے کہا تیرے 2 بیویاں نہیں ہیں، دیہاتی آدمی تھا، تیرے 2 بیویاں نہیں ہیں، اسی کو میں 2 لایا، ایک کے لیے ایک کے لیے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی چلو تم 2 تو لے آئے ہو، لیکن اب اس کا وزن کرنا پڑے گا، اب پہلے وزن کرتے ہیں اس کا، پھر بھیجیں گے، ایک ادھر ایک ادھر۔ تو گاؤں کا بندہ تھا، کہنے لگا میں تجھے جانوں ہوں، میں تجھے جانوں ہوں، میں ان دونوں تربوزوں کو تلوا کر لایا ہوں، یہ تیرا کانٹا رکھا ہے نا، تو بھی تول کے دیکھ لے اگر تجھے یقین نہیں میرے اوپر، میں تجھے جانوں ہوں اسی لیے میں تلوا کے برابر کے لے کر آیا ہوں، یہ تیرا کانٹا پڑا ہے تو تول لے اس پہ اگر تجھے یقین نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ نے فرمایا کہ تم مسلمان ہو، جب تم کہہ رہے ہو کہ تلوا کے برابر کے لے کر آئے ہو تو وزن تو برابر ہے، لیکن پھر بھی اس کو نا آدھا آدھا کاٹنا پڑے گا، پھر بھی اس کو آدھا آدھا کاٹنا پڑے گا کہ پتہ نہیں کون سا کم میٹھا ہو کون سا زیادہ میٹھا ہو، تو انصاف کہاں ہوا، برابری کہاں ہوئی، ان کو تو کاٹنا پڑے گا۔ وہ گاؤں والا کہنے لگا میں ان کے اندر تو نہیں گھسا، میں ان کے اندر تو نہیں گھسا، مجھے کیا پتا کون سا زیادہ میٹھا کون سا زیادہ پھیکا ہے کون سا کم ہے، خود دیکھ لو۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کاٹا، دونوں کو آدھا آدھا برابر کیا، وزن رکھا، اس کو پھر کہا کہ دیکھ بھائی اب دونوں برابر ہو گئے، کم میٹھے بھی برابر ہو گئے، زیادہ میٹھے بھی، دونوں برابر ہو گئے، اب ٹھیک ہوا۔ اب وہ گائے والا کہنے لگا، اب جو گاؤں والا تھا وہ گاؤں والا کہنے لگا تو بہت باریک کاتے ہے، یعنی بڑی محنت مشقت اٹھاتا ہے، بڑی تکلیف اٹھاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ چودھری صاحب یہ یہاں کی تکلیف آخرت کے مقابلے میں بڑی تھوڑی ہے، یہ یہاں کی تکلیف آخرت کے مقابلے میں بڑی تھوڑی ہے۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے نا کہ آخرت کی ذلت دنیا کی ذلت سے زیادہ، آخرت کی مشقت دنیا کی مشقت سے زیادہ، آخرت کے اندر نہ ہمارے پاس دینے کے لیے کیش ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، آج موقع ہے ہم اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی اس آیت پہ بھی عمل کر کے سمجھا دیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء کے اندر سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی ایک اہلیہ کو علاج کی غرض سے میرٹھ لے گئے، وہاں ایک عورت نے کہا یہ تمہارے کیسے پیر صاحب، ایک عورت نے دوسری عورت کو کہا تمہارے کیسے پیر صاحب ہیں، یہ اپنی بیوی کو لیے علاج کے لیے پھر رہے ہیں، میرے پیر صاحب نے تو 50 سال سے اپنی بیوی کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ جو 50 سال سے اس طرح گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، کیا وہ شخص پیر کہلانے کے لائق بھی ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حقوق العباد کی ادائیگی کا اتنا اہتمام تھا، اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے مغرب کی نماز لیٹے لیٹے ادا کی، بیٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کے بعد چھوٹی پیرانی صاحبہ سے پوچھا کہ میں کیا تم دونوں کو خرچہ دے چکا ہوں اس مہینے کا؟ ان کا جی آپ دے چکے ہیں، آپ تسلی رکھیں ہمارے پاس بہت کچھ۔ جاتے ہوئے بھی یہی خیال۔ اب ایک آخری واقعہ سن لیجئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ جاتے تھے تو سفر پہ جا کے گھر والوں کو خط لکھتے تھے، اور جو خط لکھتے تو وہ بھی
برابر اگر ایک کو 15 لائن کا لکھا ہے تو دوسرے کو بھی 15 لائن کا لکھیں گے، اگر ایک کو 18 لائن کا لکھا ہے تو دوسرے کو بھی 18 لائن کا لکھنا ہے، دونوں گھروں کو، قدیمہ اور جدیدہ دونوں بیویوں کو خط لکھتے ہیں۔ ایک دفعہ سفر میں یہ فرمانے لگے کہ جب میں گھر سے نکلا تو چھوٹی والی بیگم بیمار تھی، رنجیدہ تھیں، اور دل میں غم تھا کہ میں جا رہا ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو ان کو میں کچھ اضافی خط کے پیسے دے آیا اور خط کے لیے کاغذ اور لے آیا کہ بھئی تمہیں بار بار لکھنا پڑے گا اپنی دلجوئی کے لیے، تو پہلی والی دوسری کو ضرورت نہیں تھی، اس کو بھی دے آیا کہ بھئی تم بھی لکھ لینا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جو بیمار تھی اس کی دل جوئی کے لیے، دل کی تسلی کے لیے، دل لگی کے لیے مجھے خط لکھنا پڑا طویل، خیر خیریت، حال احوال، یہاں پہنچا، یہاں کھایا، یہ کیا وہ کیا، تاکہ اس کی ذرا دل جوئی ہو جائے، تو مجھے بہت طویل لکھنا پڑا۔ اور دوسری کو تو دل جوئی کی ضرورت نہیں تھی، وہ اس کی طبیعت ٹھیک تھی، تو عدل کی وجہ سے اس کو بھی میں نے اتنا ہی لکھا۔ اتنا حقوق کا خیال، اتنی چیزیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے گھر کے بارے میں مجھے ایک دفعہ ایک بات معلوم ہوئی کہ ان کے گھر میں جتنی چیزیں موجود ہیں، وہ برتن ہیں کھانے کے پینے کے، وہ کتابیں ہیں، وہ اور گھر کے اندر دوسرا ساز و سامان، کتنی چیزیں ہوتی ہیں، وہ پتہ ہے یہ حضرت کی ہیں، یہ حضرت کی اہلیہ کی ہیں، یہ فلاں کی ہیں، یہ فلاں کی ہیں۔ گھر کے اندر اتنا اہتمام۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، زندگی ایسی گزاریں کہ کل قیامت کے دن گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔